حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا پی رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر اس نے خوب سزا دی، اس نے اس کو خوب مارا پیٹا۔ فرماتے ہیں جب اس نے اس کو مارا تو اس کے بیٹے نے آگے سے پوچھا، باجی مجھے مار کیوں رہے ہیں، مجھے سزا کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب اس نے اتنی بات کی تو مجوسی بولا اور بول کر کہنے لگا، بیٹا میں تمہیں سزا اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہو، حالانکہ ان کا مقدس مہینہ رمضان ہے کہ جس کے اندر وہ روزے رکھتے ہیں، تم ان کے سامنے کھا پی رہے ہو، اس سے تم ان کی دل آزاری کر رہے ہو۔ مطلب جب اس نے اتنی بات کی تو اس کا بیٹا بولا اور بول کر کہنے لگا، ابا جی کھاتے پیتے تو آپ ہی ہیں، پھر مجھے ہی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا میں تمہیں سزا اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تم ان کے سامنے کھا پی رہے ہو، ان کے دل آزاری کر رہے ہو، حالانکہ میں کھاتا ہوں لیکن میں ان کے سامنے نہیں کھاتا تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ مطلب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اسی ہفتے کے اندر اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کسی عالم نے اس مجوسی کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر چل پھر رہا ہے۔ مطلب جب اس عالم نے اس کو دیکھا تو اس نے مجوسی سے پوچھا کہ تم دنیا کے اندر ایک آتش پرست ہے، تم دنیا کے اندر ایک آگ کی پوجا کرنے والے انسان، تو پھر تم جنت کے اندر کیسے پہنچ چکے ہو؟ کیونکہ کافر تو جنت کے اندر جا نہیں سکتا، پھر تم جنت کے اندر کیسے آ گئے ہو؟ اور مطلب جب اس نے یہ معاملہ سارا مسلمان کے سامنے منہ سے سنا تو اس مجوسی نے کہا کہ بالکل میں دنیا کے اندر ایک آتش پرست تھا، میں دنیا کے اندر آگ کی پوجا ہی کیا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے رمضان کا ادب اور احترام کیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے آخری وقت کے اندر کلمہ بھی نصیب فرمایا، اور کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے جنت بھی عطا فرمائی ہے۔ دوستو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مجوسی آگ کی عبادت کرنے والا ہو، اگر وہ رمضان کا ادب اور احترام کرے تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم اور اتنی رحیم ہے کہ وہ اس مجوسی کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتی ہے، اس کو جنت بھی عطا فرماتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی جو محبوب کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رمضان کا ادب بھی کرے، رمضان کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے، اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت بھی کرے، پھر اللہ رب العزت اس کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گی؟ تو دوستو ہمیں اس واقعے سے سبق اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اسی طرح کوئی مسلمان ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہو لیکن وہ نہ رمضان کا ادب کرتا ہو، نہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو کتنی سزا دے گی۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔